صدیوں پرانی ایک پراسرار کہانی، ایک تاریک غار میں سوئے ہوئے چند نوجوان، وقت کی قید سے آزاد لمحے اور پھر اچانک بیداری۔ یہ محض ایک روایت نہیں بلکہ تاریخ کے سینے میں دفن وہ راز ہے جسے ہر دور کے انسان نے جاننے کی کوشش کی۔ اصحاب کہف کی یہ داستان ایک ایسے عجیب و غریب سفر کی نشاندہی کرتی ہے جو حقیقت اور معجزے کے سنگم پر کھڑا ہے۔ یہ قصہ محض چند سوئے ہوئے افراد کی کہانی نہیں بلکہ عقیدے، آزمائش اور وقت کے تغیرات کی وہ گتھی ہے جسے سمجھنا انسانی عقل کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج رہا۔ عرب کے اہل کتاب نے انہیں اصحاب الرقیم کہا، کسی نے ان کے غار کے باہر نصب کتبے کو ان کی شناخت سمجھا تو کسی نے انہیں ایک گمشدہ شہر کی نشانی قرار دیا۔ یہ وہ راز ہے جو نہ صرف تاریخ کے اوراق میں بلکہ ایمان کی روشنی میں بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشل۔ ناظرین، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو وقت کے پردوں میں گم ہو چکی تھی، مگر ہر صدی میں کوئی نہ کوئی اس کہانی کے آثار کھوجنے نکلتا۔ اردن کے مشرق میں ایک قصبہ الرجیب جہاں کی خاموش فضا میں ایک غار چھپا بیٹھا ہے، ایسا غار جس کی تاریکی میں 7 قبریں خاموشی سے لیٹی ہیں جیسے وقت خود یہاں رک سا گیا۔ یہ وہی جگہ ہے جسے زائرین عقیدت اور حیرت سے دیکھنے آتے ہیں، جہاں تاریخ اور مذہب کے صفحات آپس میں گھل مل گئے۔ ایک طرف مسیحی عقیدہ کہتا ہے کہ یہ وہی 7 سلیپرز ہیں جو ظلم و ستم سے بچنے کے لیے یہاں پناہ گزین ہوئے اور معجزاتی نیند میں چلے گئے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہ اصحاب کہف ہیں جنہیں اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک بنا دیا۔ صدیوں سے یہ کہانی چلی آ رہی ہے، بائبل کی پرانی روایات سے لے کے قرآن کی آیات تک ہر کوئی اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ مگر کیا واقعی وہ نوجوان صدیوں تک سوئے رہے؟ کیا یہ ایک معجزہ تھا یا ایک داستان جو وقت کے ساتھ حقیقت میں ڈھلی؟ الرجیب کے غار میں داخل ہوتے ہی مٹی میں دبی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، جیسے پتھر بھی گواہی دے رہے ہوں کہ کبھی یہاں کوئی آیا تھا جو وقت سے ماورا ہو گیا۔ یہ واقعہ اردن کے دارالحکومت عمان کے مشرق میں واقع ایک قصبے الرجیب میں موجود ایک غار سے منسوب ہے جہاں 7 قبریں۔ لوگ ان قبروں کو دیکھنے آتے ہیں، مانتے ہیں، عقیدہ ہے یہ ان نوجوانوں کی ہے جو رومی بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے یہاں آ کر چھپ گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوان ایک معجزے کے نتیجے میں صدیوں تک سوتے رہے اور جب جاگے تو دنیا بدل چکی تھی۔ یہ غار کہاں واقع ہے؟ اس پر مختلف دعوے موجود ہیں۔ کچھ لوگ اردن کے الرجیب کو اصل جگہ مانتے ہیں کیونکہ یہاں قبریں اور ایک خاص راستہ موجود ہے جو کہانی سے مطابقت رکھتا ہے، جبکہ ترکی، شام اور یمن میں بھی ایسے مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں یہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کہانی تاریخ میں ایک معجزے کے طور پہ دیکھی جاتی ہے جو آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے ایمان اور غور و فکر کا ذریعہ ہے۔ مسیحی روایات کو اگر دیکھیں تو رومی بادشاہ ڈیسیس یعنی 250 عیسوی کے زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر سخت ظلم ہو رہا تھا تو 7 یا 8 نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ بعد میں یہ غار بند ہوا اور کہا جاتا ہے کہ نوجوان ایک معجزے کے نتیجے میں گہری نیند میں چلے گئے۔ صدیوں بعد جب رومی شہنشاہ تھیوڈیسیس دوم یعنی 408 سے لے کے 450 عیسوی تک جس کا دور حکومت تھا، اس کے دور میں غار دوبارہ کھلی تو یہ نوجوان جاگ گئے۔ ان کی بیداری کو ایک معجزہ سمجھا گیا کیونکہ یہ مسیحی عقیدے کے مطابق مردوں کے جی اٹھنے کی تصدیق کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوان اپنے تجربے کی تفصیل بیان کرنے کے بعد وفات پا گئے اور شہنشاہ تھیوڈس نے ان کی یاد میں ایک عظیم مقبرہ بنانے کا حکم دیا۔ یہ کہانی قدیم مسیحی تحریروں میں مختلف مصنفین نے بیان کی ہے، جن میں یونانی مصنف سیمیون میٹافریسٹس، لیٹن مصنف سینٹ گریگری آف ٹورس اور سریانی مصنف جیکب آف سروج شامل ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اس روایت کا سب سے پرانا تحریری ثبوت جیکب آف سروج یعنی 450 سے 521 عیسوی تک جو تھا اس کی تحریروں میں ملتا ہے، جو ممکنہ طور پہ ایک قدیم یونانی متن پر مبنی تھا جو اب موجود نہیں۔ ایس بیرنگ گولڈ کی کتاب کیورس میتھس آف دی مڈل ایجز کے مطابق اوڈیسا کے شاعر اور ماہر الہیات جیکب آف سروج نے 7 سونے والوں پر ایک واز تحریر کیا تھا جو بعد میں ایک عیسائی مجلے ایکٹا سینکوریٹم میں شائع ہوا۔ مولانا مودودی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جیکب کی سریانی روایات ایک طرف مسلم مفسرین تک پہنچی اور ابن جریر طبری نے اسے اپنی تفسیر میں مختلف سندوں کے ساتھ درج کیا۔ دوسری طرف یہی روایات یورپ میں پہنچی جہاں اسے یونانی اور لیٹن زبانوں میں ترجمہ اور خلاصہ کیا گیا۔ مورخ ایڈورڈ گبن نے اپنی کتاب تاریخ زوال و سقوط دولت روم کے باب 33 میں اس قصے کو 7 سونے والوں کے عنوان سے درج کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گبن کے ماخذ اور مسلم مفسرین کی روایات اتنی مشابہ ہیں کہ دونوں شاید ایک ہی بنیادی ماخذ سے لی گئیں۔
برٹش میوزیم میں محفوظ ایک قدیم شامی مخطوطے کے مطابق 6 صدی عیسوی کے ایک اور نسخے میں 7 کی بجائے 8 سونے والوں کا ذکر ملتا ہے، جو اس قصے کی مختلف روایتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ واقعہ سورہ الکہف میں بیان کیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہوئے۔ وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں توحید کی بجائے شرک عام تھا۔ جب انہوں نے سچائی کا اعلان کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی سچی کہانی تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ یہ الکہف سورہ کی 13ویں اگر آپ آیت کو پڑھیں تو وہاں پر وضاحت بھی اس کی موجود ہے۔ یہ نوجوان اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے شہر سے نکلے اور ایک غار میں پناہ لے لی، جہاں اللہ نے انہیں خاص مدت تک سلائے رکھا، اور جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں ایسا لگا کہ جیسے وہ چند گھنٹوں یا دنوں کے لیے سوئے ہوئے ہوں، مگر حقیقت میں وہ کئی سال تک سوتے رہے۔ اور اسی طرح لکھا گیا کہ ہم نے انہیں نیند سے اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے رہے؟ بعض نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، اور بعض نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے رہے۔ یہ واقعہ عرب معاشرے میں کیسے متعارف ہوا، اس پر ابو الکلام آزاد اپنی کتاب اصحاب کہف میں لکھتے ہیں کہ مشرکین عرب کے وسائل محدود تھے، لیکن جو نبطی تاجر تھے ان کے ذریعے یہ کہانی ان تک پہنچی۔ قریش کے تجارتی قافلے شام جاتے تھے جہاں وہ یہ قصہ سنتے تھے۔ 7ویں صدی میں نبطیوں کے مشورے پر یہودی علماء نے مشرکین مکہ کو مشورہ دیا کہ وہ پیغمبر اسلام سے 3 سوال کریں، جن میں سے ایک یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کے مطابق ان سوالات کے جواب میں سورہ الکہف نازل ہوئی۔ یہ تینوں سوالات اصحاب کہف، حضرت خضر اور ذوالقرنین یہود و نصارہ کی تاریخ سے متعلق تھے، اور عرب میں ان کا کوئی چرچا نہیں تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا علم وحی کے ذریعے ملا۔ یہ واقعہ ایک بڑی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا کہ اللہ جسے چاہے جیسے چاہے زندہ رکھ سکتا ہے، اور وقت کے قوانین پر اس کا مکمل اختیار ہے۔ جاوید احمد غامدی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ وہی لوگ ہیں جنہیں مسیحی تاریخ میں 7 سونے والے کہا جاتا ہے، تو واقعات ترکی کے قدیم شہر افیسس کا ہے، جو مغربی ساحل کے اوپر واقع ہے۔ وہ شہر بت پرستی کا ایک بڑا مرکز تھا، جہاں چاند دیوی ڈائنا کی عبادت کی جاتی تھی۔ اس وقت رومی حکمران کیسر ڈیسیس 249 سے 251 عیسوی تک تخت پر قابض تھا، جو بت پرست تھا اور توحید کے پیغام کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات وہاں تک پہنچی تو بہت سے لوگ ایمان لائے، لیکن انہیں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ جاوید احمد غامدی صاحب کے مطابق جن نوجوانوں کا یہ واقعہ ہے وہ اعلیٰ گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور 250 عیسوی کے قریب ایمان لا کر دعوت توحید کے مبلغ بن گئے، لیکن پورا سماج ان کے خلاف تھا اور انہیں سنگسار کیے جانے کا خطرہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے شہر چھوڑا اور ایک غار میں پناہ لے لی۔ عربی زبان میں کہف وسیع غار کو کہتے ہیں، اسی لیے انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ سورہ الکہف میں اصحاب کہف کا ذکر جب نوجوانوں نے اپنے معاشرے میں شرک اور بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی تو ان پر ظلم ہونے لگا، تو اللہ نے انہیں غار میں پناہ لینے کا حکم دیا۔ جب تم ان سے اور ان کے معبودوں سے الگ ہو گئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، تو جاؤ اور فلاں غار میں پناہ لے۔ غار میں پہنچ کر انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر اپنی رحمت فرما اور ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا کر۔ اللہ نے انہیں نیند میں ڈال دیا اور غار میں ان کے تحفظ کا انتظام کیا۔ ہم نے کئی برسوں تک ان کے کانوں پر تھپک دیا، یعنی انہیں گہری نیند سلا دیا۔ اللہ کی قدرت سے ان کے سونے کا ایسا انتظام ہوا کہ سورج کی روشنی انہیں براہ راست متاثر نہیں کرتی تھی۔ جب سورج نکلتا تو ان کے غار سے دائیں جانب بچ کر گزرتا اور جب ڈوبتا تو بائیں جانب کترا جاتا۔ اللہ نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھنے کے لیے کروٹیں بدلتے رکھا اور ان کے دروازے پر ایک کتا موجود تھا جو پہرا دیتا دکھائی دیتا تھا۔ لکھا گیا کہ اگر تم انہیں دیکھتے تو گمان کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے تھے اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے پنجے پھیلائے بیٹھا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک خاص مدت کے بعد جگایا تاکہ ان کے درمیان بات چیت ہو۔ ہم نے انہیں جگایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ ان میں سے پوچھا گیا کہ تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے، تو دوسرے نے کہا شاید 1 دن یا اس سے کم۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کے سونے کی مدت کا درست علم اللہ ہی کو ہے۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو کھانے کے لیے شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن تاکید کی وہ احتیاط کرے تاکہ کسی کو ان کی خبر نہ ہو۔ اپنے میں سے کسی کو رقم دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے کہ پاکیزہ کھانا کہاں ملتا ہے وہاں سے لے آئے، مگر چپکے سے جائے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ یہ جو ہے روایات کے اندر ملتا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا تو وہ یا تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں زبردستی اپنے دین میں واپس لے آئیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اور یہ واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے جو ایمان والوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کس طریقے سے فرماتا ہے۔
غار میں وہ سوتے رہے یہ نوجوان تقریباً 196 سال بتائے جاتے ہیں، اور جب وہ جاگے تو دنیا بہت بدل چکی تھی۔ وہ کیسر تھیوڈس ثانی کے دور میں 446 یا 447 میں بیدار ہوئے۔ کیسر ڈیسیس کا زمانہ تھا جب وہ سوئے تھے، جو بت پرستی کا حامی تھا اور مسیحیت کے خلاف تھا، لیکن ان کے جاگنے تک جو رومی سلطنت تھی اس کے ذریعے مسیحیت پورے قسطنطنیہ تک پھیل چکی تھی، اور اب وہی دین غالب تھا جس کی خاطر ان نوجوانوں نے قربانی دی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے یہ انتظام اس لیے کیا تاکہ قیامت کے امکان پر لوگ یقین رکھ سکیں کہ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مسیحی روایات کے مطابق جب ایک نوجوان رقم لے کر بازار گیا تو دکاندار کو سکے دیکھ کر حیرت ہوئی، کیونکہ وہ سکے 196 سال پرانے دور کے تھے، جو کیسر ڈیسیسیس کے دور کے تھے۔ یعنی اسے یہ لگا، شک ہوا کہ شاید یہ پرانا دفن شدہ خزانہ نکال لایا۔ جب اس نوجوان نے وضاحت کی کہ وہ کچھ دن پہلے ہی غار میں پناہ لینے گئے تھے تو لوگ حیران رہ گئے۔ شہر کے حکام تک یہ خبر پہنچی اور وہ تحقیق کے لیے پہنچے۔ تو جب سب پہ یہ حقیقت واضح ہو گئی تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ کی قدرت کا عظیم الشان جو ہے وہ مظاہرہ ہے۔ لیکن یہ خبر جب کیسر تھیوڈس پہنچی تو وہ ان نوجوانوں سے ملنے کے لیے خود چل کر غار تک آیا۔ اسی وقت وہ نوجوان دوبارہ غار میں چلے گئے اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ وفات پا گئے۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان اس بارے میں بحث ہوئی کہ ان کی یادگار کے طور پہ کیا کیا جائے۔ جب ان کے معاملے میں لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنوا دو اور زیادہ تفتیش نہ کرو، ان کا پروردگار ان کے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کی رائے غالب رہی انہوں نے کہا ہم تو ان کی غار کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ لیکن وہ زندہ دلیل یہ واقعہ اللہ کے اس وعدے کی نشاندہی کرتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جیسے ان نوجوانوں کو 196 سال بعد زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ صرف موت کے بعد زندگی کے ممکن ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اللہ جب چاہے کسی کو سلا دے، جب چاہے جگا دے۔ جاوید احمد غامدی صاحب کے مطابق عرب کے اہل کتاب اصحاب کہف کو اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں۔ بعض علماء کے مطابق رقیم سے مراد وہ قطبہ ہے جو غار کے باہر نصب تھا، یا وہ سیسے کی لو جس پر ان کے نام بادشاہ کے حکم سے لکھ کر شاہی خزانے میں رکھے گئے۔ ایک اور رائے کے مطابق رقیم وہ عمارت تھی جو ان کے غار کے اوپر بطور یادگار تعمیر کی گئی۔ ابوالکلام آزاد نے اس نظریے سے اختلاف کیا اور کہا کہ رقیم در حقیقت ایک شہر کا نام تھا، اور ان کے مطابق یہی لفظ تورات میں راقیم کے طور پر آیا ہے۔ رقیم جزیرہ نما سینا اور خلیج عقبہ کے شمال میں واقع ہے اور یہ نبطی قبائل کا علاقہ ہے۔ رومیوں کے شام اور فلسطین پر قبضے کے بعد یہ شہر پیٹرا کے طور پر مشہور ہوا، جہاں عظیم الشان مندر اور تھیٹر بنائے گئے۔ قرآن نے ان کی تعداد واضح طور پہ نہیں بتائی، بلکہ صرف اتنا ذکر کیا کہ لوگ اس بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، یا 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا، یا 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ کہہ دو میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ مسیحی ذرائع میں ان نوجوانوں کی تعداد پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مغربی مسیحی روایات میں ان کے نام میکسیمان، میلخوس، مرسیان، جین، ڈینس، سیراپیون، کانسٹنٹائن بتائے گئے ہیں، جبکہ مشرقی مسیحی روایات میں انہیں میکس میلیان، جیمبلگوس، مارٹن، جان، دیوینیوسس، اینتونیوسس اور کانسٹنٹائن کہا گیا ہے۔ تبری نے ان کے نام جو ہیں میکس میلینا، میسلمینا اور یملہینا، مرتونس، کستونس، ڈیبورس، ڈیکورنورس اور یتونیس اور کالوش نقل کیے۔ قرآن نے اصحاب کہف کی تعداد کے ناموں پر زور نہیں دیا، بلکہ لوگوں کی اختلافی آراء کی طرف اشارہ کیا اور یہ باور کرایا کہ اصل مقصد ان کی تعداد یا نام جاننا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا۔ یہ واقعہ قیامت کے دن انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی علامت کے طور پر بیان کیا گیا تاکہ لوگ اللہ کی قدرت پر یقین کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔